دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ فائز کی ماں اپنے بیٹے فائز سے گلہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چھت بہت چھوٹی ہے۔ تو فائز کہتا ہے کہ ممی اسی میں گزارا کرنا پڑے گا، میں نے ہر بندے سے پیسہ مانگا ہے لیکن ہر کسی نے انکار کر دیا ہے، مجھے کسی سے بھی پیسے نہیں ملے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کچھ تو گزارا کرو۔ تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ اسی گھر میں اسی چھت پہ گزارا کرنا پڑے گا، جیسے بھی ہے اسی میں گزارا کریں۔ تو فائز کی بہن لائبہ کہتی ہے کہ فائز بھائی آپ کے پاس ضمانت کے پیسے کہاں سے آئے، آپ نے اتنا بڑا قرض کہاں سے لیا؟ تو فائز کہتا ہے کہ میرے دوست روفی نے مجھے پیسے لوٹائے ہیں، جس کی وجہ سے میرے پاس رقم آ گئی ہے اور اس کے پاس میرے پاس کیس لڑنے کے بھی پیسے آ جائیں گے، لیکن جلد انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن ابھی کے لیے ہمیں اسی میں گزارا کرنا پڑے گا کیونکہ کوئی بھی کچھ بھی پیسہ نہیں دے رہا۔ اور ناظرین ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ مدثر اپنی بیوی سے لڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرنے جا رہی ہو، لیکن میرے وقت کا مجھ سے پھر مطالبہ ہرگز مت کرنا۔ لیکن مدثر کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ تم میرے کبھی تھے ہی نہیں، تم میرے وقت کا خیال کرتے ہی نہیں ہو، مجھے صرف تم پہ مسلط کیا گیا تھا تاکہ تم زویا کے عشق سے باہر آ جاؤ، تم میرے کبھی تھے ہی نہیں، تم نے مجھے کبھی ٹھیک سے وقت دیا ہی نہیں۔ اور ناظرین دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیا وقت بتا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے ہماری شادی کو لیکن ہم ابھی تک اس کمرے میں ہی بند ہیں، تمہارا زخم تمہیں جینے نہیں دے رہا، ہم اس درد کے ساتھ اور کتنا دن ویٹ کرتے رہیں گے، آخر کار تمہیں کیا ہو گیا ہے ناصر، ہماری نئی نئی شادی ہے لیکن ہم کس لمحے میں کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ناظرین مدثر کی بیوی اس سے لڑتے ہوئے کہتی ہے کہ میں واپس نہیں آنا چاہتی، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، در حقیقت تم میرے ہو ہی نہیں، بے شک میں تمہاری بیوی ضرور ہوں لیکن مجھے تم پہ مسلط کیا گیا۔ اور ناصر کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ تمہارا یہ زخم تمہیں جینے نہیں دے رہا، تم اس کرب سے اس درد سے کب تک باہر نہیں آؤ گے۔ اور ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔